السلام علیکم۔ سپرمز کے بارے میں کہ سپرم جو ہے یہ منی میں ہوتے ہیں، اور منی ایک ایسی رطوبت ہوتی ہے جو ایک بالغ آدمی کے عضو تناسل سے خارج ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش خوشیوں میں ہوتی ہے، اور یہ خوشیوں کی نالیوں کے ذریعے جب سیمینل، ویزیکل اور پراسٹیٹ سے گزرتے ہیں تو یوریتھرل غدود کی رطوبت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ رطوبت نہ صرف منی کو پتلا یا گاڑھا کرتی ہے بلکہ سپرم کی حرکات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم بستری کے دوران یہ تمام رطوبات یوریتھرل کے پچھلے حصے پر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک جھٹکے سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی عمل کو ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ خوشیوں میں جب سیمینی فیروس ٹیوبز کے درمیان والے خلیات ٹیسٹوسٹیرون خارج کرتے ہیں جو کہ سپرم بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شروع میں سپرم حرکت نہیں کر رہے ہوتے، جیسے ہی یہ ایپیڈیڈیمس سے گزرتے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ دراصل کارٹینین کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ سیمینل کی رطوبت سے شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مرحلہ میں وہ انوسیٹال ایسڈ اور فاسفو ایسڈ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سپرم کی یہ صلاحیت کہ وہ بیضہ میں داخل ہو سکے بھی ایپیڈیڈیمس میں حاصل ہوتی ہے۔ سیمینل ویزیکل توانائی کا ایک ذریعہ شوگر فرکٹوز کی صورت میں مہیا کرتا ہے، جس سے سپرم توانائی لیتا ہے اور حرکت میں تیزی آ جاتی ہے۔ سیمینل ویزیکل کی وجہ سے پراسٹیٹ گلینڈ اور فیبرینوجن بھی رطوبتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پراسٹیٹ سے بہت سارے انزائم مثلا سپرمن سٹریٹ، کیلشیم اور زنک بھی مادہ مرویہ میں شامل ہوتے ہیں۔ بلبو اور آئی جے اے منی میں شامل کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان میں سے کسی جگہ کوئی بھی نقص ہو تو منی کے تولیدی جراثیم یعنی سپرم پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور آدمی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔